السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، ہندوستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں جینے کے لیے کیا ادھیکار ہمیں دیے گئے ہیں، کیسی آزادی ہمیں دی گئی ہے، ہمارے لیے کیسے لا دیے گئے ہیں، یا ہر ایک شہری کو جاننا اس کا حق ہے۔ اور جب آپ اوپر رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو قانون کے نام پر ڈرائے گا، سمجھائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے لوگ لا پڑھنا شروع کر دیں، سارے کالجز میں لا ہر ایک انسان، ہر ایک شہری، ہر ہندوستانی وہ اپنے طور پر فرداً چاہے تو نیٹ کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہندوستان کا سنویدھان کیا ہے، جب آپ کو معلومات ہوگی تو آپ سنگھرش کر سکیں گے اور مقابلہ کر سکیں گے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کسی بھی قانون کے متعلق ویرودھ پر اترتے ہوئے ہیں تو انہیں خود پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمرتھن کے لیے اترتے تو ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جرات کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کو اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، انفارمیشن لینی چاہیے کہ میں کس کے سمرتھن میں اتر رہا ہوں اور میں کس کے ویرودھ میں اتر رہا ہوں۔ میرے حال ہندوستان ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہوا ہے۔ تقریباً 90 سال یہاں پر مصیبتیں اٹھائی ہے، جس میں تقریباً 30,000 علماء اکرام شہید ہوئے تھے۔ 1947 تک 3,000 علماء اکرام، بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے، دلی سے لے کر کشمیر تقریباً راستے کے ہر جھاڑ پر، ہر درخت پر ایک ایک عالم کی لاش لگائی جاتی تھی۔ جو آزادی کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دیا جاتا تھا، نکوبار جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ کئی علماء، کئی لوگ پوری زندگی وہاں پر کالا پانی کی سزا کاٹ کر ختم بھی ہو گئے۔ میرے پیارے ناظرین، ان لوگوں کی قربانی ضائع نہ جائے۔ آج ہمیں یہ آزاد ہندوستان ملا ہے تو اس کی قدر کریں۔ یہاں پر میں ہندو مسلم سارے تمام برادریوں جتنے ہندوستان میں ہیں سب سے یہی کہوں گی کہ آپس میں اتحاد کو برقرار رکھنے کی ہندوستان کی بھلائی ہے، ورنہ ہندوستان کی ترقی پھر 50 سال پیچھے چلی جائے گی۔ اگر ہم آپس کے فسادات رائٹس کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کسی بھی شہر میں اگر فساد ہوتا ہے وہاں تو تباہی ہوتی ہے۔ اس شہر کو دوبارہ سٹینڈ ہونے کے لیے پھر سے 101 سال لگ جاتے ہیں۔ جتنے گھر ٹوٹے، جتنے برباد ہوئے، دوبارہ صحیح ہونے کے لیے اسے 10-15 سال لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں اگر یہ مذہبی طور پر فسادات ہوا تو اس کا نقصان پورا ملک کو ہوگا۔ ملک پھر 50 سال پیچھے چلا جائے گا اور پھر اس کو ترقی کرتے کرتے ایک زمانہ چلا جائے گا۔ اس لیے جو ہندو ہے وہ بھی سمجھ لے، جو سکھ ہے اور عیسائی ہے، جو بھی ہندوستان میں جی رہے ہیں، وہ سب سمجھ لے کہ ہندوستان گنگا جمنا کی تہذیب کا ایک ملک ہے۔ یہاں آیت اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ نہ تم انہیں چھوڑو نہ ہم تمہیں چھوڑیں، یا کسی بھی طرح کے یہ بھید بھاؤ کے معاملات نہ ہو۔ ہندوستان نے
جہاں ہم کو اذان پکارنے کی اذان پکارنے کی آزادی دی ہے، تمہیں اپنے مندروں میں عبادت کرنے کی بھی آزادی دی ہے۔ کرسچن کو اپنے یہاں عبادت کرنے کی آزادی ہے، گرودوارے میں اپنے آپ میں عبادت کرنے کی آزادی ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر کمیونٹی اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے، کوئی ایک دوسرے پر فورس نہ کرے۔ انشاءاللہ عزیزی اتہاس ہندوستان کو ایک دن دیکھنا پوری دنیا کا سپر پاور بنا کر کے رکھیں گے۔ سپر پاور ہندوستان بن سکتا ہے صرف ہمارا یہ کمیونل رائٹس جو ہوتا ہے، مذہبی مزاح ختم ہو جائے اور ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، آخر تک لڑتے رہیں گے جو ہندوستان کی کرسی کو خراب کریں گے، ان سے ہمارا ہمیشہ وِرودھ رہے گا۔ میرے پیارے ناظرین، پہلی مرتبہ آج یہاں پر ہم سب یہ بات سننے جا رہے ہیں۔ آپ کو دو چیزیں میں کہتی ہوں، دیکھیں، ایک آزادی اور ایک پابندی ہے۔ آزادی ہے اور پابندی جو دونوں ہے، آپ سب کو پتہ ہے، سارے لوگ، لیکن ساتھ ہی میں 1950 کو یہ ہماری ڈیموکریسی جس کو پا گئی جمہوریت اور اس کے لا بنائے گئے، تو قانون بن کر ہمیں دیا گیا، تو قانون پر عمل کرنے کی پابندی لگائی گئی۔ تو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا، 1947 میں آزاد کر دیا اور پھر 1950 میں پھر قانون میں پابند کر دیا، یہ کیسی آزادی ہے؟ میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ آزادی کا مطلب کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیں آپ۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اقدار کے ساتھ، انسانی اصول کے ساتھ جینا اور دوسرے کی آزادی کو خراب نہ کرنا، یہ صحیح معنوں میں آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور دوسرے کو تکلیف دے، وہ آزادی تو جنگلوں کی آزادی، جانوروں کی آزادی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک جو سنویدھان دیا گیا ہے، وہ ڈسپلن مینٹین کر کے جو چلے گا، وہی سب سے بہترین آزادی ہے۔ قانون کے خلاف جو بھی کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اصول عطا کیے، فرامین عطا کیے، اور یہ بھی فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دھوکہ دینا، رشوت دینا، یہ تمام چیزیں جو قانون کے ساتھ آج ہو رہی ہے، ان سب سے آج ہمیں مکتی چاہیے، آزادی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 5,000 دے کر ایک قانون توڑ دیں گے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ قانون کے رکھوالے بھی ایسے نہ کرے، ہندوستان کا کوئی شہری بھی ایسا نہ کرے، اس لیے کہ 5,000 دے کے اگر آپ نے قانون توڑ دیا تو اپنے ہندوستان کے سنویدھان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آگے آنے والی نسلیں پھر ڈسپلن کبھی بھی مینٹین نہیں کر پائے گی۔ اس لیے ہر ایک کو رشوت کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، کرپشن کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، کیونکہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہمارے ہندوستان کے ساتھ سنویدھان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ انہی باتوں میں ساتھ آج میں اور ایک بات کہتی ہوں، پہلی مرتبہ ہم گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں، اور اسی لیے الحمدللہ ہم ایسے ملک میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں، مسجد میں اذانیں دے سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں اور قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے،
یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی، اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں، خون اور آنسو چھپے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اصلی آزادی اللہ کی بندگی میں ہے، نہ کہ خود سر ہو جانے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ملک کی آزادی بھی ایک امانت ہے جسے سنبھالنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ عزت سے دین پر عمل کرنے کے لیے جان دی۔ اس دور میں مسجدوں کو بچانا، اذان کو زندہ رکھنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہی اصلی مقصد تھا۔ اگر ہم آج اپنے دین کو بھول جائیں، جھوٹ، دھوکہ، بیاج اور بے حیائی میں ڈوب جائیں تو سوچیے کیا ہم ان قربانیوں کی قدر کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن صرف جھنڈا لہرانا اور مٹھائی بانٹنا کافی نہیں۔ اصلی جشن آزادی تب ہوگی جب ہمارے دلوں میں تقویٰ ہوگا، ہماری زبان پر سچ ہوگا، ہمارے ساتھ امانت داری ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کی، ترقی اور دین کی روشنی سے بھر دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔